جگہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں جو ہے نا تعلیم کی بیداری اجاگر کرنا ہم سب کا کام ہے، کیونکہ تعلیم ہی ہے جو ہمیں آگے تک پہنچا سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، تعلیم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ جو ہے نا، ہر اسکول میں جو ہے نا مسلمانوں کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دینا، اور جو ڈراپ آؤٹ ہیں ان بچوں کو لا کے جو ہے نا ان کو تعلیم میں شامل کرنا، ان کو تعلیم دلانا، ان کو اچھے اچھے مقامات تک پہنچانا، یہ ہمارا سب کا اولین فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، اور قرآن شریف میں کئی جگہ تعلیم ہی پر زور دیا گیا ہے، اور جب تک ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ان کو تعلیم دلانا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر جو ہے نا ہمارے بچوں کو تعلیم دے کر ان کو آگے جو ہے بہت دور تک لے جانا، یہ ہمارا کام ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ سر، کمبل پوش اسکول کو گود لے کر کے اسے ترقی تک لے جانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے آپ لوگوں نے، بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں بند بھی ہو رہے ہیں تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے، خاص کر اردو اسکول جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں، کئی بچے نہ جانے کی وجہ سے اسکول بند ہو رہے ہیں، کئی ٹیچروں کا پرابلم، اس طرح کرناٹک کے اندر کئی اسکول۔ دیکھیں، اس کے لیے جو ہے نا ابھی ایک سال پہلے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ریٹائرڈ IAS آفیسر ان لوگوں کے زیر نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ اردو اسکول کی جانچ اور اردو اسکولس جا کے وہ وزٹ کر کے وہاں کا سارا ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں۔ عنقریب چند دنوں میں جو ہے نا ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں وہ سارا ڈیٹا رکھیں گے، اور ان کی کمیٹی جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس میں کئی ریٹائرڈ IAS آفیسرس ہیں، اور سب مل کر جو ہے نا اردو اسکول کے اوپر جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جو ہے نا ڈراپ آؤٹ ہو رہے بچے اردو اسکول سے، جہاں ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں ان لوگوں کو واپس لانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور اردو اسکولوں کی معیار کو بڑھانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے ہم لوگ اس پر پوری طرح سے کام کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسکول بھی جو ہے نا کانوینٹوں اور جو دوسرے مشنری اسکول کے مقابلے میں جو ہے نا صحیح اسی مقام پر ہمارے بھی اسکول رہے، یہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ کنڑا اور انگریزی اور ہندی کو فوقیت دی جا رہی ہے، جبکہ اردو وہاں پر کوئی خاص ایسا توجہ نہیں دی جا رہی۔ بہت سارا فنڈ جو ہے کرناٹک حکومت نے بھی دیا ہے، لیکن اردو پر توجہ کیوں اردو کو کیوں فروغ نہیں دیا ہے؟ کیونکہ اردو بھی بھارت کی زبان ہے۔ دیکھیے، میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ جی، میں آپ کو یاد دلاؤں، اس ہندوستان کے 2 پرائم منسٹر اردو دان تھے، ایک کے گجرال تھے، دوسرے PV نرسمہ راؤ تھے، یہ دونوں اردو دان تھے، اور کئی جو ہے نا چیف منسٹرز جو ہے نا اردو دان رہے، اور اس دیش کے ڈپٹی پرائم منسٹر دیوی لال بھی اردو دان تھے، اردو پڑھتے لکھتے تھے۔ گجرال صاحب بھی اردو پڑھتے لکھتے تھے اور شاعر بھی تھے گجرال صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کئی ہمارے جو ہے نا، دیکھیے پنجاب کے چیف منسٹر اردو دان تھے، پرکاش سنگھ بادل جی۔ پرکاش سنگھ بادل اردو دان تھے، اور وجے بھاسکر ریڈی آندھرا پردیش کے، وہ بھی اردو دان تھے، وینگل راؤ وہ بھی اردو دان تھے۔ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو جو ہے ہندوستان کی ایک زبان ہے۔ جس طرح دوسری زبانوں کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اردو زبان کو بھی وہی درجہ دینا چاہیے کہ یہاں جس طرح سے دوسرے زبانوں کو آپ فوقیت دے رہے ہیں، اسی طرح سے اردو زبان کو بھی آپ کو فوقیت دینا ہے، اور جتنے بھی فنڈز دوسری زبانوں کو آپ الاٹ کر رہے ہیں اتنے ہی فنڈ اردو کو بھی دینا چاہیے۔ میں یہ کیندر سرکار سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور یہ کرناٹک کی حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور عنقریب انشاءاللہ میں چیف منسٹر سے ملوں گا اور ان کی نوٹس میں لے جاؤں گا، اور یہ آپ جو مجھ سے سوال کیے ہیں اس کا جواب میں انشاءاللہ اگلی ملاقات جب آپ سے کبھی ہوگی تو میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا، اور اس پر میں کام کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔